بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم خواتین حضرات، اس رب ذوالجلال والاکرام کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم ایک مقدس اور بابرکت مہینے میں آج سانس لے رہے ہیں، اور جن کو اس نے توفیق اور طاقت بخشی ہے وہ اس کے ایک فرض روزے جیسی عبادت کی ادائیگی کو بھی انجام دے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی قوت اور توفیق عطا فرمائے۔ محترم حضرات، اسلام کی بنیاد جن 5 باتوں پر رکھی گئی ہے ان میں ایمان کے بعد، شہادتین کے بعد 4 عبادتیں ہیں، جیسے کہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں بیان کیا گیا، عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال بنی الاسلام علی 5 شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، رواہ البخاری، او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 باتوں پر ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود اور عبادت کے لائق نہیں، اور اس بات کی گواہی دینا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس ایمان کی گواہی کے بعد، ان شہادتین کے بعد سب سے پہلی چیز جو ایمان لانے کے بعد ایک مومن، ایک مسلم کے اوپر لازم اور عائد کی گئی ہے وہ ہے نماز کی اقامت، نماز قائم کرنا۔ یہ سب سے اعلیٰ اور افضل عبادت ہے۔ اسلام کی 5 بنیادوں میں سے ایک اہم رکن، ایک اہم بنیاد ہے، اور وہ بھی ایسا عظیم کہ جس کے بارے میں کہا گیا ہے کہ من اقامہا اقام الدین ومن ہدمہا ہدم الدین۔ جس نے اس کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، جس نے اس کو ڈھا دیا اس نے دین کو ڈھا دیا۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اپنے امال کو سب سے پہلی نصیحت یہی فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو تم پر لازم ہے اپنی نماز کی حفاظت، اگر تم نے اس کی حفاظت کر لی تو بقیہ دین کی آسانی سے حفاظت کر پاؤ گے، ورنہ یہ امور جو تم پر عائد کیے گئے ہیں تمہارے لیے دوبھر اور بوجھل ہو جائیں گے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جن کے اوپر نماز بھاری پڑتی ہے ان میں نفاق پرورش پاتا ہے، کیونکہ نماز کو بھاری کہا گیا ہے منافقین کے اوپر۔ اذا قاموا کسالى، جب بھی نماز کے لیے اٹھتے ہیں کس مساتے ہوئے، انتہائی ناگواری بے دلی کے ساتھ۔ مگر اب مجبوری تھی، اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر کے بیٹھے تھے، اور مجبوری تھی، سیاسی مجبوری بھی تھی، سماجی مجبوری بھی تھی کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں اور کہیں، اس لیے نماز پڑھنا پڑتا تھا۔ مگر اللہ نے فرمایا کہ یہ 2 جان پر اٹھتے ہیں، وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور بہت تھوڑا اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کو توفیق ہی نہیں ہے۔ ہر نبی کو جب نبوت سے سرفراز کیا گیا اور اپنی مشرک اور کافر قوم کی طرف بھیجا گیا جو دنیا کا سب سے خطرناک اور مشکل کام تھا، تو ان کو ہتھیار اسی نماز کا دیا گیا، ہتھیار یہی دیا گیا ان کو بم، تلوار، نیلے بھالے دے کر فرشتوں کی جماعت کے ساتھ نہیں بھیجا گیا۔ ان سے کہا گیا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ان سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ اے اوڑھ لپیٹ کر سونے والے، اٹھ، آدھی رات اس سے کچھ کم اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ترتیل سے پڑھ، عنقریب تیرے اوپر ایک بہت بھاری کلام نازل ہونے والا ہے، ایک بڑی بھاری ذمہ داری عائد کی جانے والی ہے، اور یہ جو رات کو اٹھ کر قرآن کا پڑھنا اور رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے، یہ نفس کو کچلنے کے لیے، نفس کو قابو میں کرنے کے لیے بہت ہی مفید اور اکسیر نسخہ ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، دن میں تو تمہارے لیے اور بھی دوسرے بہت سے کام ہوتے ہیں جو تمہیں انجام دینے ہوتے ہیں۔ تو انبیاء کو حضرت موسیٰ نے بھی وہی شکایت کی کہ پروردگار کس کی طرف مجھ کو بھیجتا ہے،
میں اس کی قوم کے ایک آدمی کو مار کر آیا ہوا ہوں، وہ میرے اوپر کھار کھائے بیٹھا ہے، میری قوم کو اس نے اپنا غلام بنایا ہوا ہے، اب تو کہتا ہے کہ میں جا کر اس کے سرے سے پورے دین اور اس کے مذہب کا انکار کروں، اس کو جھٹلاؤں اور اس بات کی میں اس کو دعوت دوں؟ مار ڈالے گا وہ تو مجھ کو۔ کہا نہیں، جاؤ تم اور تمہارا بھائی جاؤ اور میرے ذکر میں کمزوری مت دکھانا، سستی مت دکھانا، واقعی الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم رکھنا، یہ ہتھیار ہے تمہارا، جاؤ۔ 2 معجزے دے کر بھیج دیا۔ یہ نماز اتنی اہم ہے، اسی لیے حالت جنگ میں بھی جہاں زندگی اور موت سامنے ہے وہاں بھی اس کو معاف نہیں رکھا گیا ہے۔ لشکر کا ایک حصہ آئے، آدھی نماز پڑھے، اپنی جگہ واپس جائے، دوسرا حصہ جو محاذ پر تھا وہ آئے، پھر آدھی رکعت پڑھے، آدھی نماز پڑھے، پھر اپنے مقام پر جائے اور پھر امام سلام پھیرے، پھر یہ دونوں جماعتیں اسی طرح باری باری اپنی چھٹی ہوئی نماز آ کر پوری کریں اور پھر جنگ میں شریک ہو جائیں۔ یہاں کولر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے اور ہم کو توفیق نہیں ہے۔ یہاں کولر لگے ہوئے ہیں، اے سی لگی ہوئی ہے، مخمل کے غالیچے بچھے ہوئے ہیں، مگر نماز کی اقامت کی توفیق نہیں۔ اس کے بغیر پورا دین منہدم ہے۔ 5 بنیادوں میں سے سب سے اہم پہلی بنیاد، اور وہ بھی اتنی اہم کہ ہر نبی کو، ہر رسول کو بطور ہتھیار دیا گیا ہے یہ نسخہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن و احادیث کے ذخیرے میں سب سے زیادہ اگر کسی چیز کی تفصیل موجود ہے وہ اسی عبادت کی ہے۔ اس کی ایک ایک چیز کو واضح کیا گیا ہے۔ روزہ سکھانے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، زکوٰۃ کا حساب سکھانے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، حج کے ارکان سمجھانے سکھانے جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، نماز سکھانے کو آئے۔ 2 دن آئے، ایک دن اول وقت میں سب نمازیں پڑھائی، ایک دن آخر وقت میں پڑھائی اور کہا کہ اے نبی، آپ کی اور آپ کی امت کی نماز کا وقت ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس سے اندازہ ہو سکتا نا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عبادت کا مقام کیا ہے، اور ہم نے اس کو آج کیا حیثیت دے رکھی ہے۔ نماز ہماری زندگی میں کیا حیثیت اور کیا اہمیت رکھتی ہے۔ جس کے جب جی میں آتا ہے پڑھتا ہے، جب جی میں آتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ کوئی 1 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی 2 وقت کی پڑھتا ہے، کوئی جمعہ پڑھتا ہے، بس باقی کچھ بھی نہیں۔ نماز کے بغیر نیکی ہی قبول نہیں ہوتی کوئی، اس کے بغیر آدمی دین کو محفوظ ہی نہیں رکھ پاتا۔ یہ وہ واحد عبادت اور واحد ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کے لیے رکھا ہوا ہے، جس کے ذریعے سے وہ اپنے رب سے اپنے تعلق کو جتنا چاہے مضبوط بنائیں اور اس کے جتنا چاہے قریب ہو جائیں۔ یہ نماز کی کنجی، یہ مومن کی معراج، اور پھر دی بھی گئی معراج میں بلا کر اوپر سارے احکام عرش سے فرش پر آئے، اور نماز کا حکم فرش سے بلا کر عرش پر دیا گیا۔ اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت کیا ہے، یہ ساری باتیں واضح ہو رہی ہیں۔ اقام الصلاۃ، نماز پڑھنا نہیں، نماز قائم کرنا اسلام کی بنیاد ہے۔ پھر کئی صحابہ اور صحابیات سے سیرت میں یہ واقعات بھی اور احادیث بھی ملتی ہیں حدیث کے ذخیروں میں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ یہ تھا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف، کوئی رنج، کوئی مصیبت، کوئی بڑا معاملہ اور کوئی بڑی خوشی ہاتھ آتی، سب سے پہلے آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، سب سے پہلے نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے آپ۔ یہ مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کو بخشا ہوا وہ تحفہ ہے جس میں قوت کا راز پوشیدہ ہے، جس میں دین کی حفاظت کا سامان پوشیدہ ہے، جو اپنے اندر جنت کے تالے کو کھولنے کی طاقت رکھتی ہے، وہ عبادت ہے نماز۔ اسی لیے وہ نبی رحمت جس نے جانور کے منہ پر بھی مارنے سے منع فرمایا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دو، اس کی طاقت سے زیادہ کام نہ لو، اس نے اپنی امت کو مگر یہ حکم دیا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں انہیں نماز کی تعلیم دو،
جب 10 برس کے ہو جائیں ان پر سختی کرو، نہ پڑھیں تو مارنے کی ضرورت ہو تو مارو۔ وہ نبی جس نے کبھی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا، وہ اپنی امت کے افراد کو کہہ رہا ہے کہ جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان پر سختی کرو نماز کی۔ مگر جہاں گھر کے بڑے ہی نماز کے پابند نہ ہوں، وہ بچوں پر سختی کس طرح سے کر سکتے ہیں؟ کیسے کریں گے؟ کس منہ سے کریں گے؟ اور یہ وہ عبادت ہے جس کی معافی نہیں ہے، کسی عذر کی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا لازم ہے، اور اس کے لیے جو شرائط ہیں طہارت کے، پاکی کے، سجود و رکوع و قیام کے، اگر ان سے انسان معذور ہو جائے تو اس میں آسانی دے دی گئی ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کر بھی پڑھنے میں دشواری ہو رہی ہے، آنکھ اگر چل رہی تو آنکھ کے اشارے سے، یہی آنکھ اشارہ کرے گی رکوع کا، یہی آنکھ اشارہ کرے گی سجدے کا، یہی آنکھ اشارہ کرے گی سلام کا۔ معاف نہیں، چھوٹ نہیں، چاہے کو کیسا بھی مریض اور بوڑھا ہو۔ کوئی اتنا بیمار اور بوڑھا ہے کیا اس کے طاقتور ہونے کی اور اس کے اچھے ہونے کی امید ہی ختم ہو گئی ہے، اس پہ سے روزہ معاف کر دیا گیا ہے، اس کی جگہ اس کو فدیہ دے دینا پڑے گا، ایک روزے کے بدلے 2 وقت مسکین کو پیٹ بھر کھانا کھلا دینا، وہ عام کھانا جو ہم گھروں میں عام طور سے کھاتے ہیں، نہ بالکل ہلکا نہ بالکل بھاری، درمیانی، جو عام طور سے انسان روزانہ کھاتا ہے اپنے گھر میں۔ روزہ ہٹا دیا اللہ تعالیٰ نے، معاف کر دیا۔ نماز صرف عورتوں کو معاف کی گئی ہے، اب جو مرد نہیں پڑھتے وہ فیصلہ خود کر لیں وہ ہیں کیا۔ عورتوں کو معاف ہے نماز حیض کی حالت میں، نفاس کی حالت میں، حیض کی حالت میں جو نماز ان کی چھوٹ جاتی ہے، اس نماز کی ان کو قضا بھی کرنا نہیں ہے، اللہ نے ان سے وہ معاف کر دیا ہوا ہے۔ اب جن مردوں کو معاف ہو گئی ہوئی ہے وہ اپنا ذرا معائنہ کرا لیں وہ ہیں کیا۔ مرد کو تو کسی حالت میں معاف ہے ہی نہیں نماز، یہ بنیاد ہے۔ کوئی شوہر جو معمولی کھانے پینے کے اوپر اپنی بیوی کو ماں بہن کی صلواتیں بھی سناتا ہے، لاتوں سے بھوکوں سے تواضع بھی کر دیتا ہے، اپنی خواہش پوری نہ کرنے پر اس کو مار کر زخمی بھی کر دیتا ہے، اس نے کبھی نماز کی خاطر اپنی بیوی کو اس طرح کی تکلیف دی کیا؟ اس پر سختی کی کیا؟ وہ بیوی جو اپنے شوہر کو ہر طرح کا آرام پہنچانے کی کوشش کرتی ہے، اس نے کبھی سوچا کہ میرا شوہر اگر نماز نہیں پڑھے گا تو یہ جہنم میں جا سکتا ہے، قبر کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، تو میں اگر اس سے سچی محبت کرنے والی ہوں، میں اس کی غمگسار ہوں، اس کی خدمت گزار ہوں، اطاعت گزار ہوں، میں اس کی ہمدم ہوں، ہمساز ہوں، رفیق ہوں، تو پھر میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو سزا سے بچاؤں، اس کو نماز کی طرف میں تلقین کروں نماز کی۔ وہ احساس ہے ہی نہیں نا ہمارے اندر، نہ ماں باپ میں ہے اولاد کے لیے، نہ اولاد میں ماں باپ کے لیے، نہ بیوی میں شوہر کے لیے، نہ شوہر میں بیوی کے لیے، نہ بھائی میں بہن کے لیے، نہ بہن میں بھائی کے لیے، نہ ایک مسلمان میں دوسرے مسلمان کے لیے۔ پھر نماز جو ہے اس کا حال بڑا عجیب ہے، وہ بھی فرقوں میں بٹ گئی ہوئی ہے، الگ الگ ہے۔ تو بہرحال اللہ نے تو یہ اپنی کتاب اور اپنے نبی کے ذریعے بالکل صاف صاف، بغیر کسی ابہام کے، بغیر کسی گنجلک کے چھوڑے ہوئے، بالکل واضح انداز میں قولاً اور عملاً نبی کے ذریعے واضح کر دیا ہے ایمان، عقیدہ اور اسلام، اطاعت اور بندگی کس چیز کا نام ہے، اور اس کی تکمیل کہاں کہاں ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ یہ جو 4 فرض عبادتیں ہیں یہ اسلام کی فصیل ہے۔ اس میں پہلی نماز، دوسری چیز ہے زکوٰۃ۔ نماز اللہ کا حق بندے پر، زکوٰۃ اللہ کا حکم اور حق بندوں کا، کیونکہ مالداروں سے لی جائے گی اور انہی مالداروں کے سماج، معاشرے، بستی محلے میں یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، فقیروں پر خرچ کر دی جائے گی۔ اور یہ عبادت صرف مالداروں پر، صاحب نصاب پر فرض ہے، اور وہ بھی سال میں ایک بار۔ جب کسی کے پاس ضرورت سے زیادہ مال ہے، اس پر 1 سال گزر گیا ہے،
تب وہ زکوٰۃ نکالے گا۔ پھر حج، یہ بھی مالداروں اور صاحب نصاب پر ہے، وہ بھی زندگی میں ایک بار۔ اور پھر ہے رمضان کا روزہ۔ یہ 4 بنیادیں، 4 عبادتیں، ان سے دین مکمل ہوتا ہے۔ اگر کوئی صاحب نصاب نہیں ہے، اللہ کا حساب لیتے ہو تو اس سے زکوٰۃ کا حساب نہیں پوچھے گا۔ اگر کوئی مالدار صاحب استطاعت نہیں ہے، اس سے اللہ یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا۔ لیکن یہ نماز اور روزہ، یہ 2 عبادتیں ایسی ہیں کہ ان کے بارے میں ہر ایک سے پوچھا جائے گا، اور سب سے پہلی پرسش نماز کی ہوگی۔ اور روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلا حساب عمل میں سب سے پہلے حساب ہوگا نماز کا۔ اور جس کی نماز کامیاب ہو گئی، اللہ تعالیٰ اس کی باقی نیکیوں کو بس یوں ہی قبول کرتا چلا جائے گا۔ چلو لے جاؤ میرے بندے کو، ہٹاؤ۔ نماز میں اٹکا، روزے، زکوٰۃ، حج، صدقہ، خیرات، عمرے، سب لائن سے بازو میں، پہلے نماز حساب مکمل کرو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بس ایک ہے، اب جس کو توفیق دیا اللہ پڑھ رہا، جس کو نہیں دیا نہیں پڑھ رہا۔ تو پھر ایسا ہے تو پھر جس کو جنت میں ڈالیں گا، جس کو جہنم میں ڈالیں گا، کائے کو پریشان ہو رہے؟ پھر یہ جمعہ کی بھی کیوں تکلیف برداشت کر رہے بھائی؟ یہ رمضان کی کیوں مصیبت مول لے رہے؟ پھر اگر نماز کی اقامت اور نماز کی محافظت نہیں ہے، حافظوا علی الصلوات، نمازوں کی حفاظت کرو، حکم دیا گیا ہے۔ 700 کے قریب اقیم الصلاۃ کا حکم موجود ہے قرآن مجید میں، 700 بار تقریباً۔ عبادتوں میں سب سے اعلیٰ اور عرفہ عبادت، اللہ کی انتہائی پسندیدہ عبادت، ایسی عبادت کہ نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب آدم کا بیٹا سجدے میں جاتا ہے، رب کے بالکل قریب ہوتا ہے، یا رب اس کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ سجدہ وہ کیفیت ہے اللہ کو محبوب اور پسندیدہ کہ وہ رب اپنے بندے کے بالکل قریب آیا تھا۔ حالانکہ وہ خود کہہ رہا ہے کہ ویسے تو وہ ہر حال میں نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم اس کی شہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، لیکن نماز کے بارے میں الگ سے یہ چیز بیان کی گئی ہے کہ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے اور رب کے بالکل قریب ہوتا ہے۔ مگر افسوس کہ ہم نے قیامت کی نشانی میں سے یہی بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے خلافت ختم ہوگی اور آخر میں نماز ضائع کی جائے گی۔ اضاع الصلاۃ، اہل کتاب کا بھی یہی جرم بتایا گیا ہے، انہوں نے نماز ضائع کر دی تھی، اس لیے پورا دین ان سے ضائع ہو گیا۔ اس امت کو تاکید کی گئی، تنبیہ کی گئی کہ تم اس سے غافل مت ہونا، یہ نماز تمہیں اپنے رب سے جوڑے رکھے گی، یہ نماز تمہارے ایمان اور عقیدے کے لیے محفوظ قلعہ ثابت ہوگی۔ اس نماز کے ذریعے تم اپنے اندیکھے دشمن کے ہر حملے سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ بھی پکار کر ہم کو یہی بات کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ آخری جو 3 وصیتیں تھیں ان میں سب سے پہلی وصیت بھی آپ نے یہی کی تھی وفات سے کچھ لمحہ پہلے، الصلاۃ الصلاۃ، نماز نماز۔ کتنا پاس و لحاظ رکھا ہم نے اس نبی کا، جس نے ہماری خاطر راتیں رو رو کر گزاری، جس نے ہماری خاطر پیٹ پر پتھر باندھے، جس نے ہماری خاطر غار ہرا اور غار ثور کی چڑھائیاں چڑھنا برداشت کی، جس نے ہماری خاطر ہجرت کا خطرناک سفر مول لیا، جس نے ہماری خاطر اپنے دندان مبارک شہید کروائے، اپنا جسم لہو لہان کروایا، طائف کے شریروں سے پتھر کھا کھا کر آپ لہو لہان ہوئے، کس کی خاطر؟ وہ ہماری خاطر روتا رہا، سجدے میں پڑا رہا، اور آج ہم اس نبی کے امتی، اس پر ایمان کے دعوے دار، اس کی رسالت کو ماننے کے دعوے دار، آج ہماری کیا کیفیت ہے ایمان و عمل کی؟ کیا جواب دیں گے ہم کل میدان حشر میں
کیا جواب ہوگا ہمارا کہ جو دین میں نے تم تک اپنے صحابہ کی ان قربانیوں کے ساتھ پہنچایا تھا اس کے ساتھ تم نے یہ معاملہ کیا؟ کیا ہوگا اس دن؟ اور ہم کو تو یہ خناس بھر دیا گیا ہے کہ آپ شفاعت فرمائیں گے اور اپنی امت کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے۔ یقیناً آپ تو شفیع ہیں، شفاعت کریں گے، مگر کیسے کریں گے؟ لا یملکون منہ خطابہ ہوگا اس دن رب کے سامنے کسی کو بولنے کا یارہ نہ ہوگا۔ بولے گا کون؟ الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا، شرط ہوگی کہ جس کو اللہ خدائے رحمان اجازت دے گا کسی کی شفاعت کرنے کا، اور وہ بھی شرط کے ساتھ کہ شفاعت حق کے ساتھ ہو، درست ہو، ٹھیک ہو۔ پھپھی کا ہے، خالہ کا ہے، ماموں کا ہے، یہ وہاں نہیں چلے گا۔ شفاعت بھی ہوگی تو اس کے بھی کچھ ضابطے اور شرائط ہوں گی، اس کی بنیاد پر کوئی شفاعت کرنے والا شفاعت کرنے کا حق، اور جس کی شفاعت کرنے جا رہا ہے اس کی شفاعت کرنے کا حق پائے گا۔ ایسی تھوڑی نہ کوئی بھی اٹھ کر کسی کی بھی شفاعت کر دے گا۔ اور یہ نماز، یہ روزہ، یہ سب اعمال کیا ہیں؟ شفاعت انہی سے منحصر ہے، انہی سے معلق ہے، انہی سے لٹکی ہوئی ہے۔ ایک صحابی رسول جو اصحاب صفہ میں سے غالباً ربیعہ ابن کعب نام ہے، ذہن سے میرے ہٹ گیا ہے، اصحاب صفہ میں سے ہیں، بدن پر کپڑا نہیں ہے پورا۔ بہت سے اصحاب صفہ صدر کھل جانے کی ڈر سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں جماعت میں، فجر میں قرات طویل ہو رہی ہے، بہت سے اصحاب صفہ بھوک کی وجہ سے چکر کھا کر گر جا رہے ہیں، ہے ہی نہیں کچھ، مگر بیٹھے ہوئے ہیں مسجد نبوی میں چبوترے کے اوپر، علم دین کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، اللہ اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے، اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا کوئی آگے پیچھے نہیں ہے، کوئی وارث نہیں ہے، کچھ نہیں، نہ گھر بار ہے رہنے کو، اور نہ کچھ روپیہ سرمایہ ہے کھانے کمانے کو، کچھ نہیں ہے، پورے بے یار و مددگار ہیں۔ بس انصار مدینہ ہیں، اپنے باغ سے آتے ہوئے کبھی کوئی کھجور کا خوشہ لا لیتا ہے، دے دیتا ہے، اسی میں سے ایک ایک دو کھجور کھا کر گزارا کر لیتے ہیں۔ کوئی انصار مدینہ ہے، جانور ہیں، دودھ زیادہ ہو جاتا ہے، پیالہ دو پیالہ دودھ لے کر آتا ہے، اصحاب صفہ کو دے دیتا ہے، وہی پی کر گزارا کر لیتے ہیں۔ جی کہ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، میں بھوک کی وجہ سے غش کھا کر گر جاتا تھا، لوگ سمجھتے تھے کہ مجھ کو مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، حالانکہ وہ میری بیماری نہیں ہوتی تھی بلکہ بھوک کی وجہ سے میں چکرا کر گر پڑتا تھا۔ بخاری شریف اٹھائیے، دیکھیے اس میں یہ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان کی زبانی موجود ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ تیسرا دن نکلا، چوتھا دن نکلا، ہم مسجد نبی کے دروازوں کو دیکھتے رہتے کہ شاید کوئی اللہ کا بندہ آج کچھ لے آئے، شاید کوئی کھجور دے جائے، شاید کوئی دودھ کا پیالہ دے جائے۔ اس قسم فرسی کے ساتھ دین سیکھا ہے انہوں نے، نماز قائم کی ہے انہوں نے، روزہ رکھا ہے انہوں نے، زکوٰۃ تو کہاں سے دیتے، حج تو کس طرح کرتے۔ بارش ہو گئی، کہا یا رسول اللہ کیچڑ پیشانیوں اور بدن کو چپک رہا ہے، کہا جاؤ کنکریاں چن لاؤ اور اپنی اپنی جگہ پر بچھا لو۔ کنکریاں چن کر لاؤ، اپنی اپنی جگہ بچھا لو۔ نماز کے لیے مصلی نہیں، کھانے کے لیے ایک وقت کا بھی، پیٹ بھر تو بہت دور کی بات،
تسلی کے لیے 2 لقمے کا اناج بھی میسر نہیں، مگر نماز ہو رہی ہے۔ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی روایت۔ کنت ابیت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے رسول کے ساتھ رات گزارتا تھا، وہیں حجرہ تھا آپ کا، صفہ کے قریب ہی حجرہ، اسی سے ادھر لگا ہوا ریاض الجنہ آپ کا منبر مبارک، ادھر سے صدیق اکبر کا گھر اور دیگر صحابات کا گھر اور آپ کے حجرے۔ میں رات گزارتا تھا نبی کے ساتھ، میں آپ کی خدمت کرنے کی کوشش کرتا، آپ کے لیے وضو کا پانی لاتا، آپ کے لیے مسواک اٹھا دیتا، اور اگر آپ کسی کام کا کہتے وہ کام کر دیتا۔ ایک دن مدینہ منورہ مسجد نبوی محمد الرسول اللہ بنفس نفیس موجود، آسمان سے نور کی بارش ہو رہی ہے، تہجد کا بابرکت وقت ہے، اور رب تعالیٰ پہلے آسمان پر آ کر صدائیں لگا رہا ہے، چاروں طرف نور کی بارش ہے، اور اللہ کے رسول کا یہ صحابی کہتا ہے کہ اس وقت اللہ کے نبی نے خوش ہو کر مجھ سے کہا، مانگ کیا مانگتا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے۔ ایک غریب بھوکے پیٹ ننگے بدن آدمی کو کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پہلے کیا چاہیے اس کو؟ ایمان۔ جب تک اللہ اس کے رسول کو ہر چیز پر ترجیح نہیں دو گے، مومن نہیں بن سکتے، ہرگز نہیں بن سکتے۔ ایک بھوکا صحابی جس کے بدن پر چادر بھی اتنی نہیں، وہ بھی ثابت جگہ جگہ سے پھٹی ہوئی کہ وہ اپنے سطر کو پوری طرح ڈھانپ لے، اس سے اللہ کا رسول کہہ رہا ہے خوش ہو کر مسجد نبی کے اندر تہجد کے وقت، مانگ کیا مانگتا ہے؟ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے اللہ کے نبی مانگوں؟ کہاں مانگ، جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ جیسی خواہش ہوتی ہے انسان کی ویسے اعمال ہوتے ہیں۔ ہماری خواہشات کیا ہیں؟ کمانا 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 کمانا، سمیٹنا سمیٹنا، جائیدادیں، پلاٹ، بینک بیلنس، نوکریاں، 20 لاکھ کا پیکیج، 20-25 لاکھ کا پیکیج، نوکریاں کرو، کماؤ، دولت کو بڑھاؤ، زیادہ حلال حرام کے چکر میں نہ پڑو۔ آج کوئی کسی کا نہیں ہے، پیسہ ہے تو عزت ہے، پیسہ ہے تو آدمی کا وقار ہے، سماج میں بھی، گھر میں بھی، معاشرے میں بھی، رشتہ داروں میں بھی، اور یہ حقیقت ہے۔ آج مسلمانوں کے پاس عزت کا معیار نہ اخلاق ہے، نہ ایمان ہے، نہ دینداری ہے، نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، اور نہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ وفاداری اور محبت اور اطاعت گزاری کا معاملہ ہے۔ مکان، لباس، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، یہی چیزیں دیکھی جاتی ہیں، انہی کے اوپر عزت دی جاتی ہے، انہی کے حساب سے معاملہ کیا جاتا ہے۔ بیوی بچے ہوں، ماں باپ ہوں، بہن بھائی ہو، رشتہ دار ہو، سب کا معیار وہی ہے، الا ماشاء اللہ، اللہ کسی کو توفیق۔ دنیا پرستی رگ رگ میں بسی ہوئی ہے، آخرت بھول چکے ہیں، قبر کی منزل نظروں سے محو ہو چکی ہے۔ اسی لیے تو اللہ اکبر کی صدا کے بعد نماز کی توفیق نہیں ہوتی نا۔ جس کو یہ یاد ہو وہ اذان سننے بعد نماز کے بغیر نہیں رہ سکتا۔
پھر نماز کے بھی بہت سے آداب و شرائط ہیں، ورنہ فویل للمصلین ہے، اس میں بھی تباہی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز بھی پڑھ رہا ہے، جھوٹ بھی بول رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، غیبت بھی چالو ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، چغلیاں بھی کر رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، دھوکے بھی دے رہا ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، سودی لین دین بھی کر رہا ہے، یہ سارے کام بھی ہو رہے ہیں، تو ایسی نماز تو منہ پہ مار دی جاتی ہے، وہ تو سر سے اوپر بھی نہیں چڑھتی، سلام پھیرنے کے ساتھ ہی واپس پلٹا کر منہ پر مار دی جاتی ہے۔ یہ تو نمازوں کا حال ہے، اگر پڑھ بھی رہے ہیں الا ماشاء اللہ، سوائے ان کے خوش نصیبوں کے جن کو اللہ نے توفیق دی اور صحیح نماز پڑھنے کی، ان کے دل اور دماغ پر تو آخرت جنت چھائی ہوئی تھی، ان کو جہنم دکھتی تھی، ایک آنکھ سے وہ جہنم دیکھتے تھے، ایک آنکھ سے جنت دیکھتے تھے، جہنم کی طرف نگاہ جاتی تھی اور لرزتے تھے، ڈرتے تھے، روتے تھے رب کے سامنے، جنت کی طرف نگاہ جاتی تھی، دنیا کے مال اسباب ان کے نگاہ میں مینگنی سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتے تھے، جس کے لیے آج ہم مرے جا رہے ہیں۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کا ساتھ چاہتا ہوں جنت میں، آپ کی رفاقت چاہیے۔ اللہ کے رسول نے گارنٹی دے دی؟ کہا جا ٹھیک نہیں۔ آپ نے کیا فرمایا معلوم؟ اپنے صحابی سے، غریب صحابی سے فرمایا اگر تیری یہ خواہش ہے نا ربیہ تو پھر اس معاملے میں میری مدد کر کثرت سجود سے، کثرت سجود۔ فرض نماز تو فرض ہے ہی ہے، وہ جو سنت کی کوئی اہمیت نہیں سمجھتے نا، وہ سمجھے اس بات کو۔ محمد الرسول اللہ کا صحابی ایسے حالت میں جبکہ اس کا نبی اس کا رسول اس کو کہہ رہا ہے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ کہتا ہے جنت میں ساتھ چاہیے۔ اللہ کے نبی نے دوبارہ پوچھا بس اور کچھ؟ کہا نہیں، ہوا ذاکا، یہ کافی ہے اللہ کے نبی میرے لیے، باقی کچھ نہیں چاہیے۔ تو کہا کہ پھر کثرت سجود سے میری مدد کر نماز میں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفہ میں ہی ہیں، یہ تعداد گھٹتی بڑھتے رہتی تھی، کبھی 70، کبھی 60، کبھی 80، کبھی 90، کبھی 100 بھی ہو جاتے، کسی کا کچھ انتظام ہو جاتا، وہ اللہ کا بندہ نکلتا، محنت مزدوری مل جاتی، اس کو کام کاج مل جاتا، وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کی کوشش کرتا۔ یہ ہے صورتحال۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چوتھا دن ہو گیا، پانچواں دن نکل گیا، بھوک سے ہماری حالت خستہ ہو گئی، رات کا وقت تھا، میں نے اپنے رب سے دعا مانگی، پروردگار اب تو آتے بھی جواب دے رہی ہیں، کچھ بھیج دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ابھی میرے ہاتھ نیچے بھی نہیں ہوئے تھے کہ میں نے دیکھا ایک انصاری صحابی ایک بڑا سا پیالہ دودھ کا لے کر داخل ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ کاش میں اس وقت اس کے بجائے آخرت کی کوئی دعا مانگ لیتا، اتنی جلدی دعا قبول ہو گئی۔ دیکھو 5 دن 4 دن 5 دن کا بھوکا انسان ہے، دعا مانگ لیا بھوک سے بےتاب ہو کر، اور دیکھا کہ ابھی دعا مانگا، ہاتھ ابھی نیچے آئے بھی نہیں اور پیالہ دودھ کا آتا نظر آ گیا، تو افسوس کر رہے ہیں اس پر، ہے کاش میں نے اس کی جگہ اور کوئی دعا مانگی ہوتی جو آخرت میں کام آ جاتی۔ ہم سے نہیں ہونے کا ہے، ہم سے نہیں ہونے کا۔ ہم دنیا میں بہت بری طرح پھنس چکے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں خوش ہو گیا، میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا ساتھیوں خوش ہو جاؤ، اللہ نے انتظام کر دیا ہے۔ میں اس وقت پریشان ہو گیا جب میں نے دیکھا کہ وہ صحابی دودھ کا پیالہ لے کر سیدھا حجرہ مبارکہ کی طرف بڑھ رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف جا رہے ہیں۔ ابو ہریرہ نے کہا کہ اے صحابی رسول، کہا نہیں، مجھ کو میری بیوی نے بتایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، میں آپ کے لیے لے کر جا رہا ہوں۔
بخاری شریف اٹھاؤ دیکھو، ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں مایوس ہو کر بیٹھ گیا کہ اتنے میں اللہ کے رسول نے آواز دی، ابو ہریرہ۔ کہتے ہیں میں گیا، میں نے کہا لبیک یا رسول اللہ، حاضر ہوں اللہ کے رسول، فرمائیے۔ کہا جاؤ تمہارے ساتھیوں میں سے 10 ساتھیوں کو بلاؤ۔ تو ابو بولے یا اللہ، ایک پیالہ دودھ آیا ہے، اب یہ سب کو تھوڑا تھوڑا پلیں گے تو ابو ہریرہ تو آج بھی گیا، 1-2 گھونٹ بھی تیری قسمت میں شاید ہی بچے۔ کہا مرتا کیا نہ کرتا، مگر اللہ کے رسول کا حکم تھا۔ میں نے کہا ضرور اللہ کے رسول۔ میں گیا، اس طرح میں 10 کو لاتا تھا، وہ حجرے میں بیٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کہتے تھے کہ کو پیالہ دیتے جا، اور وہ پیتے رہتے تھے اور پیالے میں اتنا ہی دودھ موجود رہتا تھا۔ پھر میں سب کو لے کر آ کر سب سیر ہو کر چلے گئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا ابو ہریرہ اب تو پی۔ میں نے کہا نہیں اللہ کے رسول آپ پیجیے۔ کہا نہیں تو پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پیا، اچھی طرح میں نے پی لیا، اور پیالہ اللہ کے رسول کی طرف بڑھا دکھا کے اور پی۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے اور پیا، پھر میں نے بڑا کہا اور پیا ابو ہریرہ، میں نے اور پیا، پھر تیسری مرتبہ میں نے بڑا کہا اللہ کے رسول بس میں سیر ہو گیا ہوں الحمدللہ۔ پھر آپ نے وہ پیالہ لیا اور وہ دودھ پھر آپ نے پیا۔ یہ ہم قصے کہانیاں کہنے کو، سننے اور مزے لینے کو ہیں، بس واقع بیان کرنا ہے ہم کو، تم کو سننا ہے، ہم کو بیان کرنا ہے۔ ہم کو یہ دیکھنا ہی نہیں ہے کہ اسلام جس دین کا نام ہے اس پر چلنے کے لیے ہر طرح کے حالات سے گزرنا یہ مومن کے ایمان کے تقاضوں میں اور سنت الہی میں ہے۔ ہم ڈرتے ہیں ان چیزوں سے، ہم دین سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ ہم پر ایسی کوئی مصیبت نہ آن پڑے۔ یہ مہینہ نیکیوں کا مہینہ، گناہوں کی بخشش کا مہینہ، اللہ سے اپنے ٹوٹے ہوئے تعلق کو جوڑنے کا مہینہ، اللہ کی کتاب ہدایت سے غفلت چھوڑ کر اپنی زندگی کے لیے اس کو اپنا امام اور عملی رہنما بنانے کا مہینہ، اپنے گناہوں کی آگ بجھانے کا مہینہ، اللہ سے نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر اس کے دین پر استقامت مانگنے کا مہینہ کہاں صرف ہو رہا ہے؟ کتنی عبادت ہو رہی ہے ہم سے؟ کیسے کیسے اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کو اس مہینے کی خیر و برکت کی طرف متوجہ فرمایا ہے، اپنے قول سے بھی اپنے عمل سے بھی، اور آپ کے صحابہ نے اور سلف صالحین نے، قرن اول کے خیر القرون کے مسلمانوں نے کس طرح اس ماہ مبارک سے اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کیا ہے۔ وہ مقصد کو جانتے تھے، ان کے نزدیک عمل اس وقت درست اور صحیح تھا جب وہ کتاب و سنت کی بنیاد پر پوری طرح واضح ہو، اور اس کو اسی انداز میں وہ لیتے تھے، اسی طریقے پر وہ اختیار کرتے تھے جس کا ان کو حکم دیا جاتا تھا۔ وہ ان تمام حکموں پر عمل کرنے کے لیے جو شرائط ہوتی تھیں ان کی بھی پاسداری کرتے تھے، ان شرطوں کو بھی پورا کرتے تھے پوری توجہ کے ساتھ۔ یہ مہینہ نیکیوں میں سبقت کرنے کا مہینہ ہے۔ میں نے گزشتہ ہفتے بھی وہ حدیث بطور حوالہ پیش کی تھی حضرت ابو ہریرہ جس کے راوی ہیں، کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے شیاطین اور سرکش جن قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور پھر کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ایک اعلان کرنے والا منادی اعلان کرتا ہے
کہ اے خیر کے طالب آگے بڑھ اور اے شر کے طالب رک جا۔ قرآن مجید اہل ایمان کی یہی خصوصیت بیان کرتا ہے، اپنے نیکوکار بندوں کی یہی صفات اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں پورے قرآن میں جگہ جگہ، کہ وہ استغفار کرنے والے، اللہ کی راہ میں اپنا مال رات اور دن کھلے اور چھپے خرچ کرنے والے، اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے، یتیموں مسکینوں بیواؤں کی خبر گیری کرنے والے، مسافروں کا حق ادا کرنے والے، اپنے والدین کی خدمت کرنے والے، اپنے بڑوں کا احترام کرنے والے، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنے کے لیے اپنی نیند کی قربانی دے کر جبکہ لوگ سوئے ہوئے پڑے ہوں وہ اس وقت گڑ گڑاتے ہوئے سجدہ ریز ہوں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار ہوتے ہوں، ایسے نیکوکار بندے مستغفرین بالاسحار، المسلمین المتصدقین، صالح قانت، روزہ دار، نیکوکار، پرہیزگار، قرآن کی تلاوت کا حق ادا کرنے والے، اپنے رب کے عذاب سے لرزاں اور ترساں، یہ بندے وہ کیسے گزارتے تھے؟ ہم کیا جانیں کہ روزہ کس چیز کا نام؟ روزہ پوچھو اصحاب صفہ سے، روزہ پوچھو اصحاب بدر سے، روزہ پوچھو ان غریب مزدوروں سے جو معمولی قسم کا کھانا سحری میں کھا کر اپنے بچوں کی پرورش کے لیے دھوپ کی تمازت میں بھی روزہ رکھ کر اپنا فرض انجام دے رہا ہے۔ اس سے پوچھو کہ روزے کی لذت کیا ہوتی ہے۔ رات دن کولر کے سامنے اے سی میں پڑے ہوئے کیا جانے کہ روزہ کیا ہوتا ہے۔ انہوں نے روزے ایسے حال میں رکھے، حالانکہ وہ لوگ اس کے عادی نہیں تھے، مگر ان پر روزہ فرض ہوا تو ایک رعایت دی گئی تھی خالی کچھ عرصے کے لیے، کہ جو روزہ نہیں رکھنا چاہتا طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ روزے کے بدلے فدیہ دے دے، لیکن بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ یہ رعایت صرف مریضوں اور بہت زیادہ بوڑھوں کے لیے باقی رکھی گئی، باقی ہٹا لی گئی۔ اب جس کے اندر طاقت ہے روزہ رکھنے کی اس کو روزہ رکھنا ہے۔ اس وجہ سے صحابہ اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے۔ ہمارے تو رنگ ڈھنگی نرالے، ہم نے کبھی اپنی بچی یا بچے کو روزہ رکھوا بھی لیے، ایک روزہ ہو گیا پورے گاؤں میں دھوم، ارے کیا بات ہے بڑا بھگونا چڑھا، اور روزہ رکھی ہے نا، کون رکھی؟ کون رکھی روزہ؟ اماں رکھی، بیٹی رکھی۔ عبادتیں کیا ہے؟ ایک تماشا ہے، کھانے کا راستہ نکلے کدھر سے، اور انتظار میں کون سے؟ غزوہ ہند کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ غزوہ ہند، غزوہ ہند کا انتظار کر رہے ہیں، یوٹیوب پر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر، غزوہ ہند، اور ایسا ہو گیا، وہ یہ نشانی ہو گئی، وہ حدیث اور اس میں آیا تھا، ہم نے دیکھے، اور اس میں یوٹیوب پہ بتا رہا تھا ایسا کرا۔ ارے بیوقوف، تباہی آ رہی ہے، تباہی، تباہی آ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب اپنے دین کو غالب کرتا ہے نا، ایسے بندے اٹھاتا ہے جو اس کی راہ میں اپنی جان اور مال سے جہاد کرنے والے اور سب سے زیادہ اس سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے اس کو کوئی سروکار نہیں ہے جو دعاؤں کے بھروسے یا دنیا میں مست مگن ہو کر یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اللہ ان پر مہربان ہو جائے گا۔ رمضان کیا ہے؟ یہ نیکیوں کا ہمارے لیے مہینہ تھوڑی ہے، یہ تو ایک تہوار ہے، کھانے کا، پینے کا۔ اب چند دن گزریں گے، عید کی تیاری شروع ہو جائے گی، کئی مسلمان ہیں روزہ چھوڑ کر کمانے میں لگے ہوئے ہیں۔ روزہ تو روزہ، نماز تک کی توفیق نہیں ہے۔
اور ایسے لوگ لیکن افطار پارٹی بہت کرتے ہیں، یہ خاص بات ہے۔ جو سود لے کر اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں نا رات دن، وہ بھی افطار بہت زبردست کھلاتے روزہ داروں کو، اور روزہ دار بھی ایسے بھوکے ہو جاتے جاننے کے باوجود کہ یہ افطاری، یہ سحری حرام مال کی ہے، پہلی صف میں جا کر بیٹھتے ہیں۔ کھانے نے کیا بگاڑا بھائی؟ اور کھا کے روزہ ہی رکھ رہے نا، کوئی غلط کام تو نہیں کر رہے۔ ہم تو ہمارا دین وہ تو ایسا ہو گیا ہوا ہے کہ بس اللہ رحم کرے، احساس ہی نہیں ہے ہم کو۔ ارے کل کتنے تھے ہمارے درمیان موجود، آج یہاں نہیں ہیں، کیا لے کر گئے اپنے ساتھ؟ وہ کیا لے گئے؟ جو کچھ بھی کمایا تھا سب یہیں چھوڑ کر گئے نا۔ اب آگے آئندہ ہم میں سے کون اس جگہ موجود نہیں ہوگا، کس کو خبر ہے؟ تو اس روزے کو، اس مہینے کو ضائع ہونے سے ہم بچائیں۔ کیا پیاری بات کہی ہے فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اب اس بات کو پچھلے 2 خطبوں سے اگر جوڑ دیا جائے تو یہ بات انشاءاللہ پوری مکمل ہو جاتی ہے کہ ہم کو رمضان کیسے گزارنا ہے اور کس وجہ سے ہم ان چیزوں کی برکت سے محروم ہیں، کیا وجہ ہے، وہ اس میں سمجھ میں آ جاتا ہے۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگلے لوگوں کو جو گزرے، تم سے پہلے، تم سے پچھلے، ان کو اللہ نے جو اتنا مقام اور فضیلت بخشی، یہ بہت زیادہ روزے رکھنے، بہت تہجد پڑھنے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ 3 وجوہات کی وجہ سے اللہ نے ان کو یہ مقام دیا تھا۔ اب ایسا بولے تو پھر سمجھتے کہ ارے پھر یہ روزے نماز کی اس کی اہمیت نہیں زیادہ۔ نہیں، کچھ لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بس ایسے رمضان کا روزہ رکھ لیے، اپنے حساب سے جی میں آیا جتنی نماز پڑھ لیے، جب جی میں آیا چھوڑ دیے، جب جی میں آیا سو گئے، جب جی میں آیا حلال کو حلال سمجھ لیے، حرام کو حرام سمجھ کے اس کو بھی حلال کر لیے، یہ اپنی جی سے چلتے رہے۔ رشتہ دار کا معاملہ آیا تو اس کی غیر شرعی بات کو بھی گلے سے لگا کے رشتہ داری کا معاملہ ہے، چلنا پڑتا، نبھانا پڑتا، یہ ایسے ہیلے بہانے چلتے رہتے ہیں۔ فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے اپنے جن بندوں کو نیکی اور تقوی میں اونچا مقام اور فضیلت عطا کی ہے، اس کی 3 سب سے بڑے سبب، 3 سب سے بڑی وجوہات ہیں۔ نمبر 1، بسخاء الانفس، وہ دل کے بڑے سخی تھے، دنیا کا نشہ نہیں تھا ان پر۔ اور یہ تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ دل کی تونگری اصل تونگری ہے، تونگری بدل است نہ بمال است، بزرگی بعقل است نہ بسال است۔ مالداری کیا ہے؟ دل کی مالداری۔ مال سے آدمی مالدار نہیں ہوتا، یہ تو دنیا پرستوں کا نقطہ نظر ہے، یہ کفار و مشرکین کا نقطہ نگاہ ہے، یہ یہود و منافقین کی سوچ ہے۔ جس کا دل غنی ہے، جیسے کہ ربیعہ ابن کعب رضی اللہ عنہ صحابی رسول کا، اصحاب صفہ کا، جن کا بھی میں نے ذکر کیا، کیسا غنی دل کہ ضرورت ہے سب کچھ، حاجت ہر چیز کی ہے، اللہ کا رسول خوش ہو کر کہہ رہا ہے کہ میرا صحابی کچھ مانگ لے تو میں اس کو اگر انتظام ہو جائے تو وہ دے دوں، کچھ اس کے کھانے کا انتظام ہو جائے، کچھ اس کے پہننے کا انتظام ہو جائے، مگر وہاں تو ادھر دھیان ہی نہیں جاتا ہے، وہ تو کہتا ہے جنت میں رفاقت چاہتا ہوں۔ یہ ہے دل کی تونگری۔ دل کی تونگری یہ ہے بسخاء الانفس۔ نمبر 2، سلامت الصدر، ان کے سینے بالکل سلامت تھے، پاک تھے، عداوت اناد سے ان کا سینہ بالکل پاک ہوتا، اس وجہ سے وہ لوگ تقوی میں ترقی کرتے تھے۔
اور تیسری وجہ النصح للامہ، ان کو ہر وقت امت کی خیر خواہی کی فکر گھیرے رہتی تھی کہ امت کی بھلائی کیسے ہو، امت کی فلاح کا کام کیسے ہو، امت کی فلاح کے لیے کیسے قدم اٹھائے جائیں۔ بس یہ تین جو سبب تھے، یہی ان کی فضیلت اور یہی ان کے مرتبہ اور مقام کے وہ اسباب تھے جن کے ذریعے اللہ نے ان کو اپنے دین میں، دنیا میں، اعمال میں، ایمان میں، عقیدے میں، عزت میں روز افزوں ترقی عطا کی تھی۔ تو ہماری بھی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ایک تو ہمارے دل اس دنیا کی لالچ اور حرص سے پاک ہو جائے۔ یہ روزہ یہی سکھاتا ہے کہ انسان اپنی خواہشوں پر لگام کسے۔ بڑا افسوس ہوتا ہے لوگوں کو اس مہینے میں بھی نماز سے غافل دیکھ کر کمانے میں مصروف ہیں، کھانے میں مصروف ہیں، یا پھر شیاطین نے ان کو جس راستے پر چھوڑ دیا ہے اس میں لگے ہوئے ہیں، آج بھی اس نیکی کے مہینے میں بھی، جبکہ قرآن مجید ہم سے کہہ رہا ہے وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، یہ اصل کامیابی کا راستہ ہے۔ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم کو موقع عنایت فرمایا ہے، سانس چل رہی ہے، صحت حاصل ہے، ہم کوشش کریں، کیونکہ کوشش کرنا ہی بندے کا کام ہے۔ لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے تو بس وہی کچھ ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے، اور جو کوشش کرے گا اللہ اسی طور پر اس کو توفیق دے گا، اور پھر اسی کوشش کو کل اس کے سامنے لا کھڑا کرے گا۔ تو ہم آج دنیا میں جن چیزوں کے پیچھے بھاگنے میں لگے ہوئے ہیں نا، جن چیزوں کی محبت نے ہم کو جکڑا ہوا ہے نا، کل یہ ہمارے لیے گلے کا توق بن جانے والی ہیں، اور پھر اس وقت افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ وہ سارے نقشے بھی قرآن نے ہم آج ہی سمجھا دیے ہیں۔ سورہ فجر کی آخری آیت میں ایک ایسے ہی شخص کا کیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے جو کہتا ہے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، وہ کہے گا، پکار اٹھے گا افسوس اور ندامت کے ساتھ، کاش میں اس دنیا کی زندگی کے پیچھے نہ بھاگتا رہتا، اس زندگی کے لیے بھی کچھ آگے بھیج دیتا تو آج میرے کام آتا۔ یہ میں نے کیسی بھول کی، یہ کیسی خطا ہوئی مجھ سے کہ اب جس کے ازالے کی بھی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ کہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ مال والے جو نکاح میں، ولیمے میں، چھلوں میں، چھٹیوں میں تو بہت دل کھول کر مال اڑاتے ہیں، مگر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی، نیکی کے راستے میں خرچ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی، ان کا حال کیا ہے؟ وہ کل قیامت کے دن کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون کے دوسرے رکوع میں فرماتا ہے، پہلے تو ہدایت کی گئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ تمہارے مال اور یہ تمہاری اولاد تم کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، اور جو کوئی ایسا کر بیٹھے وہ خسارہ پانے والے ہیں۔ پھر اور حکم دیا پھر اس نصیحت کے بعد وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے، اور پھر وہ کہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي، اے میرے پروردگار کیوں نہ مہلت دی تو نے مجھے، لولا اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی مدت کے لیے دنیا میں بھیج دے، فاصدق، صدقہ کر دوں گا، واکم من الصالحین، نیکوکاروں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ خبردار کرتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، ہرگز اللہ کسی نفس کو مؤخر نہیں کرتا جب اس کا مقررہ وقت آن پہنچتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ کو تو سب خبر ہے ان باتوں کی، ان کاموں کی، ان اعمال کی جو تم کرتے ہو۔
تو یہ آخرت کی فکر کرنے کا مہینہ، اپنی اصلاح کا مہینہ، اپنے دلوں کو ہر قدورت کینے حسد سے پاک کریں۔ ہم اللہ سے دعا مانگیں، وہی دلوں کا پھیرنے والا، ہدایت دینے والا ہے۔ اے رب، ہمیں بھی اپنے نیکوکار محسنین صالحین بندوں کی طرح وہی نفسوں کی سخاوت، دل کی قناعت، سینے کی پاکی، دل کی پاکی اور امت کی نصح و خیر خواہی کی نعمت سے سرفراز فرما۔ ہمیں بھی اس ماہ مقدس کے ذریعے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی ہدایت اور توفیق عطا فرما۔ اے رب، جو بندے اور بندیاں اس وقت روزہ رکھے ہوئے تیری اطاعت اور فرما برداری کر رہے ہیں، اے رب ان کو، ہم کو اور کل عالم کے مسلمانوں کو اسی طرح دین پر استقامت عطا فرما۔ اللہم ارزقنا الاستقامہ فی کل زمان، فی رمضان و فی غیر رمضان۔